الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام مشائخ کرام حافظکم اللہ ورعاکم، میرے ذمے مختصر طور پر دار ابی طیب کی نشاطات کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ دار ابی طیب کی ابتدا کیسے ہوئی۔ 1972 یا 73 میں لاہور گیا تو حضرت مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، ان کے مکتبے میں جاتا اور ان کی باتیں سنتا رہتا۔ اس وقت جو باتیں انہوں نے بتلائیں وہ ذہن میں ذہن نشین ہو گئیں۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ کتب ستہ کے حواشی آل حدیث حواشی ہونے چاہیے۔ اسی طرح ان کی ایک یہ بھی خواہش تھی کہ تاریخ اہل حدیث کی تدوین ہونی چاہیے، اور پھر حضرت نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی کتابیں ان کی اشاعت نو ہونی چاہیے۔ اور یہ بات میں احباب سے بھی عرض کروں، مشائخ سے بھی عرض کروں کہ پاک و ہند میں 2 جگہ پہ حضرت نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، مکمل طور پر، تقریباً مکمل 2 جگہ پہ۔ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں نواب صاحب کی کتابیں موجود ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ ایک ہندوستان میں ندوۃ العلماء ایک ادارہ ہے، وہاں حضرت نواب صاحب کی کتابیں موجود ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے نواب علی حسن جو تھے وہ نواب صاحب کا مکتبہ لے کے وہاں انہوں نے جمع کرا دیا تھا۔ اور دوسرے بزرگ حضرت مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لاہور مکتبہ دار الدعوہ سلفیہ ہے، وہاں بھی حضرت نواب صاحب کی اکثر کتابیں موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نواب صاحب کی کتابیں اور دیگر علماء اہل حدیث کی کتابیں، اس کا ابتدا کیسے ہوئی کہ اب ٹائم تو مجھے یاد نہیں ہے، غالباً حماد صاحب کو پتہ ہوگا کہ ہماری لجنہ قارہ ہندیہ جمعیت احیاء تراث الاسلامی کے رئیس شیخ فلاح خالد مطیری، ان کے ساتھ میں پاکستان آیا، گرمی کا موسم تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں نواب صاحب کی کتابیں دیکھنی ہیں۔ ہم 3 دن تک دار الدعوہ سلفیہ میں اپنے شیخ حضرت حافظ احمد شاکر رحمہ اللہ کی ضیافت میں رہے، اور دن رات نواب صاحب کی کتابیں وہ ہمیں دکھاتے رہے۔ اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ نواب صاحب کی کتابوں کی نشاط ثانیہ ہونی چاہیے اور ان کی نئے سرے سے طباعت ہونی چاہیے۔ پھر سن 2012 میں ہم نے یہ دار ابی طیب کا پروگرام شروع کیا، اور محترم حافظ شاہد رفیق حافظہ اللہ کے ساتھ اس کام کو شروع کیا۔ اللہ کے فضل و توفیق سے آپ کے سامنے تفسیر ترجمان القرآن، اس کی 11 جلدیں محفوظ ہیں۔ اس کی تفصیل آپ نے کچھ سنی ہے، کچھ حافظ شاہ صاحب سنا دیں گے۔ اس کے بعد نواب صاحب کے فتاوے وہ 5 جلدوں میں ہم نے شائع کیے ہیں۔ یہ دراصل فارسی میں تھے، اس کا اردو ترجمہ کروایا اور کئی سال اس پہ لگے۔ سب سے پہلے جو کتاب ہم نے شائع کی وہ نواب صاحب کا مجموعہ رسائل عقیدہ ہے، جو عقیدے کے موضوع پر نواب صاحب نے 15 کتابیں لکھی تھیں۔
عموماً ایک مؤلف ایک یا دو کتاب لکھتا ہے، لیکن انہوں نے عقیدے کے موضوع پر 15 کتابیں لکھیں، تو ان 15 کتابوں کو دارابی طیب نے 3 جلدوں میں نئی کمپوزنگ کے ساتھ اس کو شائع کیا۔ اسی طرح حضرت نواب صاحب نے علوم قرآن پر 4 کتابیں لکھیں، اور میں سمجھتا ہوں الناسخ والمنسوخ اور دیگر کتابیں جو نواب صاحب نے اس وقت لکھیں، اس طرح کی کتابیں آج تک اردو میں نہیں آ سکیں۔ تو ان میں بھی کچھ فارسی میں تھی، کچھ اردو میں تھی، تو وہ ہم نے 4 وہ ایک مجلد بڑی جلد میں اس کو شائع کیا، مجموعہ علوم القرآن۔ اسی طرح ارکان اسلام اور تعلیم الاسلام، یہ سلسلہ بھی حضرت مولانا محمد عطا اللہ حنیف بجیانی رحمہ اللہ نے آل اعتصام میں شروع کیا تھا، تو ہم نے اس کو ایک مجلد میں شائع کیا ہے، ارکان اسلام بھی۔ عقیدے پر نواب صاحب کی ایک کتاب کتف الثمر عربی میں تھی، اس کا اردو ترجمہ شائع کیا۔ اسی طرح علوم قرآن پر نواب صاحب کی کتاب نیل المرام فی احکام القرآن، یہ عربی میں ہے اور دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی شائع کی ہے۔ اسی طرح بغیت الرائد اور اسعاد العباد۔ پرانی بات ہے، شاید آپ لوگ اس شخصیت کا نام جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، وہ شیخ محمد عزیر شمس کے نام سے معروف تھے، اور معارف ابن تیمیہ کے وہ بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اگر کہا جائے کہ اس دور میں ان سے بڑا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علوم کا کوئی ماہر نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے یہ بے جا نہ ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا خط بہت ہی مشکل ہے، اور اس کو پڑھنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر کسی نے وہ دیکھنا ہو تو میرے پاس دارابی طیب میں اس کا نمونہ موجود ہے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا خط ہے۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ ان کے خط کو پڑھنا جانتے تھے۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ عرب میں ابن تیمیہ کے خط کو پڑھنے والے محب الدین خطیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس دور میں شیخ عزیر اور اب بھی کچھ لوگ ہیں، وہ کویت میں آئے، ان سے بات ہوئی کہ یار فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے اس کو کس طرح شائع کرنا چاہیے۔ اب اہل علم جانتے ہیں کہ فتاوی میں بہت سارے رسائل جمع ہیں، مستقل رسائل۔ تو شیخ عزیر کہنے لگے کہ میں آپ کو جو ان کے صرف رسائل ہیں، فتاوے ہیں، شیخ الاسلام کے جو فتاوے ہیں وہ میں آپ کو علیحدہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 2 ماہ کی محنت میں ایک لسٹ ہمیں بنا کے دی کہ فلاں فلاں فتویٰ جو ہے وہ شیخ الاسلام کا فلاں فلاں جلد میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کا ترجمہ کروانا شروع کیا، تو الحمدللہ وہ 4-5 سال کی مدت میں 5 جلدوں میں وہ دارابی طیب سے شائع ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، ابی طیب کے نام سے حضرت مولانا شمس الحق عظیم آبادی کا نام مشہور ہے، جنہوں نے عون المعبود اور اسی طرح اور بھی کئی کتابیں لکھی تھیں۔ مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، ان کے فتاوے بھی ہم نے جمع کیے، اور یاد رکھنا چاہیے ان کا فتاویٰ تھوڑا سا چھپا تھا، تقریباً 100-150 صفحے کا، لیکن جامعہ سلفیہ بنارس کے مکتبے سے اور دیگر مکتبات سے ان کے قلمی فتاوے ہم نے جمع کیے اور الحمدللہ ان کو شائع کیا۔ ہندوستان میں حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بعد طلباء کا سب سے بڑا حلقہ ان کے شاگرد حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس 2 عبداللہ آئے ہیں، ایک عبداللہ غازی پوری اور دوسرا عبداللہ غزنوی۔ عبداللہ غزنوی آیا، مجھ سے حدیث پڑھ گیا، مجھے نماز پڑھنی سکھا گیا۔ تو حافظ عبداللہ غازی پوری
یہ اپنے وقت کے میاں صاحب کے بعد سب سے بڑے عالم تھے، اور 1906 میں آل حدیث کانفرنس، جس کو آپ یوں سمجھیں جمعیت اہل حدیث یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کہا جا سکے، اس کا نام آل حدیث کانفرنس تھا۔ 1906 میں اس کی تاسیس ہوئی، اور اس کے پہلے صدر حضرت حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا فتاویٰ معروف تھا کہ انہوں نے ان کے فتاوے جمع ہوئے ہیں۔ ان کے فتاوے ان کے شاگرد رشید مشہور محدث صاحب تحفۃ الاحوذی حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے تھے، اور ان پہ انہوں نے مراجعت بھی کی تھی، لیکن وہ فتاوے مل نہیں رہے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہندوستان کے بزرگوں سے کہ کسی طرح اس کا سراغ مل جائے، لیکن نہیں ملتا۔ آخر کار اللہ نے کرم کیا، 8-10 سال کے بعد ان کے فتاوے کی فوٹو کاپی مجھے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ رحمانی کے مکتبے سے مل گئی، تو اس کو بھی ہم نے شائع کیا الحمدللہ۔ اسی طرح مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے، انہوں نے بھی اپنے فتاوے لکھنے شروع کیے تھے۔ اس کی ایک کاپی مجھے ان کے اولاد سے ملی، لیکن ان کے مزید فتاوے جمع کر کے ہم نے فتاویٰ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری شائع کیا ہے۔ اب اگر کوئی نوجوان یا کوئی بزرگ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ فتوے کی کاپی جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے میوزیم دارالعلوم طیب میں موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں علماء غزنویہ کا ایک نام ہے۔ علماء غزنویہ حضرت امام عبداللہ الغزنوی، حضرت امام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام عبد الواحد غزنوی رحمہ اللہ علیہ، اور حضرت سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ علیہ، ان لوگوں کا ایک نام ہے، ان کی تاریخ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں، پنجاب میں جن لوگوں نے دین کی بڑی خدمت کی، ان میں علماء غزنویہ، علماء لکھویہ، علماء روپڑیہ اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی کا نام ہے رحمہم اللہ۔ تو فتاویٰ غزنویہ یہ امام عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ کے فتاوے کی 2 چھوٹی چھوٹی کاپیاں تھیں، تقریباً میرا خیال ہے کوئی 70 صفحے 100 صفحے کی 2 چھوٹی جلدیں تھیں۔ چنانچہ حافظ شاہد رفیق صاحب نے اخبار توحید، اور اسی طرح ہمیں کچھ امام عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتاوے مل گئے، تو وہ ایک مجلد ابھی حال میں ہی شائع ہوئی ہے فتاویٰ غزنویہ کے نام سے۔ اور آپ کے ماضی قریب میں ابھی چند سال پہلے مفتی عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، وہ جماعت اہل حدیث کے مفتی تھے، ان کے فتاوے کی 2 اور 3 جلد بھی شائع ہوئی۔ اسی طرح بزرگ جانتے ہیں، ہمارے ان میں کچھ ایسے بزرگ ہیں، کافی لوگ ہوں گے جنہوں نے مولانا احمدین گکھڑوی رحمہ اللہ کو دیکھا ہوگا۔ مولانا احمدین گکھڑوی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے۔ مجھے مولانا عبد الخالق قدوسی رحمہ اللہ ایک مرتبہ کویت تشریف لائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا احمدین گکھڑوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال، کبھی ان سے ملاقات ہوئی؟ کہنے لگے وہ تو میرے کلاس فیلو ہیں۔ میں نے قدوسی صاحب سے عرض کیا کہ مولانا احمدین گکھڑوی کی عمر کتنی اور آپ کی عمر کتنی، اور وہ آپ کے کلاس فیلو کیسے ہو گئے؟ فرمانے لگے جب ہم حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے پاس فیصل آباد میں بخاری شریف اور سراجی پڑھا کرتے تھے، اس وقت مولانا احمدین گکھڑوی وہاں امی پور بازار مسجد کے خطیب تھے، لیکن وہ ہر روز حضرت گوندلوی رحمہ اللہ کے درس بخاری میں شامل ہونے کے لیے وہاں سے آیا کرتے تھے۔
اب فیصل آباد کے لوگ جانتے ہیں کہ امی پور بازار سے یہ جامعہ سلفیہ حاجی پور کتنے میل بنتا ہے؟ ہیں جی 4-5 میل تو بنتا ہوگا، ہیں جی 4-5 میل۔ اور مولانا احمدین گکھڑوی ان کی نظر کمزور تھی، وہ کتاب کو ایسے پڑھتے تھے، تو وہ ہر روز حافظ گوندلوی رحمہ اللہ کے درس بخاری میں شامل ہونے کے لیے آتے، حالانکہ اس وقت وہ بہت بڑے مناظر تھے۔ بقول مولانا محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مولانا ثناء اللہ امبرسری رحمہ اللہ کے بعد مولانا احمدین گکھڑوی سے بڑا حاضر جواب کوئی نہیں تھا۔ یہ بٹی صاحب کا تجزیہ تھا۔ اور قدوسی صاحب نے بتلایا کہ ایک مرتبہ ہم نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کتنے مناظرے کیے ہیں؟ فرمانے لگے یاد نہیں ہے، بہت سارے مناظرے کیے ہیں۔ اور پوچھا کہ کبھی آپ کسی مناظرے میں آپ کو ہار بھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، جب بھی مناظرہ کیا اللہ نے مجھے جیت دے دی ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں عیسائیوں کے نے جو کتابیں لکھی اسلام کے خلاف، تو ان کا جواب مولانا احمدین گکھڑوی نے لکھا۔ وہ رسائل سکول بک ڈیپو سے اور مختلف جگہ سے چھپے، ہم نے ان سب کو مجموعہ رسائل مولانا احمدین گکھڑوی کر کے ایک جلد میں شائع کر دیا ہے۔ اب جو آج چاہتا ہے پڑھنا، اس کے لیے وہ بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح اس ادارے کے شیخ الحدیث اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے رسائل بھی ہم نے شائع کیے ہیں 3 جلدوں میں۔ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ کے رسائل 9 رسالے جو پرانے زمانے میں چھپے تھے، اور ان میں کچھ رسائل مولانا یوسف راجووال والے انہوں نے شائع کیے تھے، وہ بھی الحمدللہ مجموعہ رسائل غازی پوری کے نام سے شائع ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں علماء اہل حدیث کی بہت ساری خدمات ہیں۔ میرا وقت تک صرف 20 منٹ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اسی میں ختم کر کے اہل حدیث کی اولیات، علماء اہل حدیث نے سب سے پہلے کون سے قرآن کی تفسیر کا موضوع ہو، حدیث کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، اور اسی طرح عربی ادب کا میدان ہو، اور دیگر ان کی جو کاوشیں اہل حدیث کی تھیں، وہ مولانا محمد اسحاق بٹی نے اولیات اہل حدیث کے نام سے کتاب لکھی۔ ہم نے اس کو اردو میں بھی شائع کیا، اس کا عربی ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بے شمار شاگرد تھے، تو ان کا تذکرہ دبستان نظیریہ کے نام سے 3 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے، اور باقی انشاءاللہ 3 جلدیں اور بنیں گی تو انشاءاللہ میاں صاحب کے شاگرد۔ اسی طرح سید نذیر حسین محدث دہلوی کے سوانح عمری میں ہمارے پاس صرف ایک کتاب الحیات بعد الممات ہوتی تھی۔ اب ہمارے دار ابی طیب نے معروف محقق اور مورخ جناب تنویر صدیقی صاحب سے تذکرہ نظیریہ 2 جلدوں میں سید نذیر حسین محدث دہلوی کی مفصل سوانح عمری، اور سید صاحب پہ جو لوگوں نے اعتراضات کی کرتے ہیں ان کے جوابات بھی وہ شائع کر دیے ہیں۔ اسی طرح حافظ غازی پوری رحمہ اللہ کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ میں کراچی کے ایک بڑے ادارے میں ایک مرتبہ گیا، تو وہاں سے اساتذہ سے پوچھا کہ حافظ عبداللہ غازی پوری صاحب کو جانتے ہو؟ صرف 2 بزرگ تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، باقی کسی نے نہیں اٹھایا، پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد سلف کے نام کا، اسی طرح مولانا ثناء اللہ امبرسری رحمہ اللہ کے نام کی ایک تذکرہ ثنائیہ، ایک مستقل ان پہ تھیسز PhD کا لکھا گیا تھا، اس کو بھی شائع کر دیا ہے۔ ہندوستان میں اہل حدیثوں کی سب سے پہلی یونیورسٹی دارالحدیث رحمانیہ، اس کے حالات پہ بھی کتاب ہم نے شائع کی ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ پہ اہل حدیثوں میں سب سے پہلے جو ان کے سوانح عمری لکھی گئی ہے، وہ دار ابی طیب نے تذکرہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری شائع کی ہے۔ یاسین ظفر صاحب چلے گئے ہیں، پرانی بات ہے، کراچی میں گیا تھا تو
تو وہاں لوگ بزرگوں سے پوچھا، کچھ سوال کیے تاریخ اہل حدیث پہ، جوابات نہیں آئے۔ میں نے آ کے پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ سے ذکر کیا کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب مرتب کرنی چاہیے جس میں اختصار کے طور پر تاریخ اہل حدیث کا ذکر ہو۔ فرمانے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے، جا کے یاسین ظفر صاحب سے بات کر۔ ان سے کہا تو انہوں نے کہا بھئی کتاب مرتب کر دو، ہم شاید ہم اس کو نصاب میں لگا لیں گے۔ چنانچہ ہم نے اس کتاب کو مرتب کرایا۔ بر صغیر میں اہل الحدیث ایک مطالعہ، اور جو وفاق المدارس کی عالیہ کی کلاس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح میں اختصار کے طور پر عرض کروں کہ کتب حدیث کے درسی حواشی سب سے پہلے ہم نے حضرت مفتی علامہ محدث مولانا ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ سے جائزۃ الحافظی حاشیہ علی سنن ترمذی، 3 جلدوں میں سنن ترمذی کا حاشیہ تیار کروایا، جو کہ دار ابی طیب سے شائع شدہ ہے۔ ابھی حال ہی میں موطا امام مالک پہ ایک درسی حاشیہ شائع کیا ہے، اور ایک حاشیہ مشکات المصابیح کی پہلی جلد جو درسی جلد ہوتی ہے اس پہ 3 جلدوں میں حاشیہ تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ثناء اللہ عنبرسری، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، مولانا محمد اسحاق بٹی، مولانا عبد الخالق قدوسی اور مولانا عزیر شمس اور دیگر علماء کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ آخر میں طلباء کو اور علماء کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں۔ مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد حضرت شیخ محمد ضیاء الرحمن اعظمی، جو دراصل ہندو تھے، اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد علم حاصل کرتے کرتے وہ تفصیلی بات میں نہیں کرنا چاہتا، وہ مدینہ یونیورسٹی میں علوم السنہ کے ڈین بنے، رئیس بنے۔ میرے دوستوں میں تھے، میرے بزرگوں میں تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ میرے ایک خواہش تھی کہ کتب جتنے بھی احادیث صحیحہ ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ 20 سال کی محنت میں انہوں نے، ان کا یہ دعویٰ تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی صحیح احادیث اور حسن احادیث موجود ہیں میں نے اپنی اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ وہ کتاب 19 جلدوں میں چھپی، لیکن اس میں کافی اغلاط وغیرہ تھیں۔ دار ابی طیب نے سب سے پہلے اس کی تلخیص شائع کی۔ تلخیص کیا ہے کہ اس میں حکم تو ہے حدیث کا، متن بھی ہے، لیکن سند پر بحث نہیں ہے۔ یہ تلخیص ہے 6 جلدوں میں، لیکن اب ہم نے 15 جلدوں میں مکمل کتاب نئی کمپوزنگ کے ساتھ اور اس کی اغلاط کی تصحیح کر کے اس کو شائع کر رہے ہیں، اور عالم عرب میں بھی وہ کتاب شائع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وفاق المدارس سلفیہ کی درسی کئی کتابیں بھی نئے انداز میں شائع کی ہیں، جو وفاق کے مختلف مراحل کے نصاب میں شامل ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے اسلاف کی تراث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اپنی تاریخ سے واقفیت یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے سامنے ابھی شیخ عارف جوید محمدی حافظہ اللہ دار ابی طیب ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام تیار کردہ تحقیقات اور مطبوعات کا تعارف کروا رہے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2012 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اور 2025 تک صرف ان 13 سالوں میں 14 سالوں میں 120 کے لگ بھگ کتابیں اور تحقیقات اس ادارے نے شائع کر دی ہیں، جن میں سے کچھ عربی زبان میں ہیں، کچھ اردو میں ہیں، کچھ سندھی زبان میں بھی ہیں،
کچھ عربی سے اردو تراجم ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں جو کئی سال کی محنت سے مسلسل جد و جہد کے بعد شائع کی گئی ہیں۔ دار ابی طیب کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کے ہدف میں اولین ترجیحاً یہ چیز شامل ہے کہ اکابر علماء اہل حدیث کی اس تراث کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے جو سال ہر سال پہلے کبھی چھپی تھی اور اب لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری دیگر اوریجنل چیزوں کو پہلی بار اس ادارے نے شائع کیا، جیسے شیخ صاحب تعارف کروا رہے تھے۔ شیخ صاحب کی تقریر سے دو سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عارف جاوید حفظہ اللہ نے نواب صاحب کی عقیدے کی کتابوں کا تذکرہ کیا۔ نواب صاحب رحمہ اللہ نے تینوں زبانوں میں، اردو، عربی اور فارسی، ان تین زبانوں میں 40 سے زیادہ عقیدے کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، جن کا ایک 15 کتابوں کا مجموعہ رسائل عقیدہ کے نام سے دار ابی طیب نے پہلی بار اردو میں شائع کیا ہے۔ آپ حضرات میں سے کوئی نواب صاحب کی 3 عقیدے پر کتابوں کے نام بتا سکتا ہو تو جواب دے کر اپنا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ نواب صاحب کی 3 عقیدے پر لکھی گئی کتابوں کے اگر کوئی نام بتا سکتا ہے تو وہ انعام حاصل کر سکتا ہے۔ ابھی شیخ صاحب نے کئی کتابوں کا اپنی تقریر میں ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کتاب کا نام ہے قطف الثمر، ایک بغیت الرائد اور ایک اسعاد العباد۔ جی ہاں، یہ اسعاد العباد یہ عقیدے کے موضوع پر نہیں ہے، یہ والدین اور اولاد کے حقوق پر ہے۔ اسعاد العباد بحقوق الوالدین والاولاد۔ تو آپ کے لیے بھی ایک چھوٹا سا انعام رکھتے ہیں، اگر کوئی جواب مکمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی انعام میں حصے دار ہوگا۔ آپ تشریف لائیں، اپنا انعام وصول کریں۔ جی تیسری کتاب یہ ہے کہ الاحتواء علی مسئلۃ الاستواء۔ جی ہاں، الاحتواء فی مسئلۃ الاستواء، استواء علی العرش کے موضوع پر یہ نواب صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ تشریف لائیں، اپنا انعام وصول کریں۔ جناب محترم قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ کی کتاب دعوت دین کے بنیادی اصول، یہ دونوں بھائیوں کو انعام میں دی جاتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ عارف حافظہ اللہ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ نواب صاحب کے عبداللہ نام کے 2 شاگرد تھے، ان دونوں شاگردوں کا مکمل نام بتائیے اور ان کا ایک امتیاز انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک خوبی کیا تھی جو انہوں نے تقریر میں بتائی ہے۔ کوئی بھائی بتا سکتا ہے تو اپنا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دونوں شاگردوں کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبداللہ غازی پوری اور دوسرے کا نام مولانا عبداللہ غزنوی۔ جی مولانا عبداللہ غزنوی، ان کے بارے میں سید نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ مجھے نماز سکھا گئے اور علم مجھ سے پڑھ گئے۔ حدیث مجھ سے پڑھ گئے ہیں، مگر نماز مجھ سے سکھا گئے ہیں۔ اور عبداللہ جو غازی پوری ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا حلقہ سب سے بڑا تھا۔ میاں صاحب کے تلامذہ میں ان کا حلقہ تلامذہ سب سے بڑا تھا، یہ بالکل درست ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ جناب قاری صہیب میر محمدی حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ کے بعد میاں صاحب کے ایک اور شاگرد تھے، اتنا جی اگر کوئی جواب بتا سکتا ہے تو ان کو بھی انعام دیا جائے گا کہ میاں صاحب کے بعد کس کا حلقہ تلامذہ سب سے بڑا تھا۔ جی عبد الرحمن گکھڑوی نام کے کوئی عالم نہیں تھے۔ ابھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 2 علماء تھے، ایک میاں صاحب کے شاگرد تھے جن کا حلقہ تلامذہ سب سے بڑا تھا، اور ایک ان کے آگے شاگرد تھے جن کا تعلق گجرانوالہ سے تھا۔ اتنا ہم بتا دیتے ہیں
ایک کا تعلق ڈویژن گجرانوالا کے اندر ایک شہر سے تھا، میں نام نہیں بتاؤں گا، اور ایک کا تعلق گجرانوالا سے تھا۔ ان دو علماء کے حلقہ تلامذہ اپنے اپنے عہد میں سب سے بڑے تھے۔ تو جو بھائی اب تک جواب نہیں دے سکا، پہلی بار اٹھایا، ان سے جواب لے اور ان کو انعام دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ۔ دوسرے جن کا تعلق گجرانوالا سے تھا، حافظ محمد گوندلوی۔ جی ہاں، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا اپنے عہد میں کہ جتنے اس وقت پاکستان میں اکابر علماء اہل حدیث موجود ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام گوندلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ایک دوسرے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ جو میاں صاحب کے شاگرد بھی تھے۔ پنجاب میں ہمارے ان علاقوں میں میاں صاحب کے بعد ان کا حلقہ تلامذہ سب سے بڑا تھا۔ آپ دونوں بھائی آئیں اور اپنا انعام وصول کر سکتے ہیں۔ آگے ہم اپنے پروگرام کو چلاتے ہیں، اور اب ہم دعوت خطاب دیتے ہیں۔ بڑی ہی محبوب شخصیت ہمارے لیے محترم ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں، جماعت کی قیادت ان کے کندھوں پر ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ صحت سے عافیت سے رکھے اور ان کو اسی طرح مزید دینی خدمات کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اب ہم دعوت خطاب دیتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حافظ اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك نبأهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ قابل احترام علماء کرام حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محترم جناب قاری صہیب میر محمدی صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محترم جناب مولانا عارف جاوید محمدی صاحب، محترم جناب حافظ عابد الہی صاحب، اور محترم حافظ عمران عریف صاحب، اور اس ادارے کے مشائخ، علماء، معززین، میرے عزیز طلباء، سب سے پہلے میں محترم شیخ عارف جاوید محمدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے آج ایک تقریب رکھی ہے جو کہ ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہے، اور اسی طرح دار ابی طیب اس کی مطبوعات، ان کا تعارف اور ان کا ذکر ہمارے سامنے رکھا، آپ کے سامنے رکھا۔ تو میں حضرت شیخ مولانا عارف جاوید محمدی صاحب کا اور ان کے ادارے کا دار ابی طیب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بر صغیر کے اسلاف کے جو میراث ہے، جو سرمایہ ہے، جو ان کی خدمات ہیں، ان کو ماشاءاللہ طباعت کی شکل دی، کتابوں کی شکل دی، علماء حضرات تک، طلباء تک ان کو پہنچایا۔
اور یہ بہت بڑی کاوش ہے، اور اس کاوش پہ دار ابی طیب اور مولانا عارف جاوید محمدی صاحب شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمارے ان اکابر، ان علماء کا ذکر کیا یا ان کی کتابوں کی طباعت کی، ان کو اچھی طرح چھاپا اور ہم تک پہنچایا، کہ جنہوں نے اس بر صغیر میں مسلک سلف کو روشناس کرایا اور مسلک کتاب و سنت کی تجدید کی۔ میرا خیال ہے اس دور میں عربی میں جو مجددین گزرے ہیں، ان میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا نام ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا نام ہے، اور بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، شاہ عبدالعزیز کا اور نواب صدیق حسن خان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے سلفیت کو، عقیدہ سلف کو اور حدیث اور سیرت اور تفسیر پہ بہت کام کیا، اور الحمدللہ ہم تک، آپ تک امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور ان سے پہلے صحابہ اور تابعین کا جو منہج تھا وہ ہم تک پہنچایا۔ اور آپ سارے نوجوان جس طرح بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ٹارگٹ، اپنے اہداف، اپنے عزائم کو بلند رکھنا چاہیے۔ یہ ادارہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس ادارے میں بڑے بڑے علماء زیر تعلیم رہے ہیں، اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں بھی جامعہ محمدیہ میں، آپ کے اس ادارے میں زیر تعلیم رہا، الحمدللہ۔ اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اہداف کو بلند رکھیں، عزائم کو بلند رکھیں، کیونکہ جس طرح وہ عربی کا شاعر کہتا ہے عَلَىٰ قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ، بھی جتنا آپ اپنے اہداف کو، اپنے ٹارگٹ کو بلند رکھیں گے تو آپ ان اہداف تک پہنچ سکیں گے جب آپ اپنے اہداف کا تعین اور بلندی کا تعین کریں گے۔ دیکھیں، آپ نوجوان، آپ میں سے کل کو شیخ الحدیث بننا ہے، علماء بننا ہے، محدثین بننا ہے، ڈاکٹر بننے ہیں، انجینئر بننے ہیں، لیڈر بننے ہیں۔ اپنے عزائم کو بلند رکھیں، اور نوجوانوں کو ہمارے دین نے بڑی اہمیت دی، نوجوانوں کو ہمارے دین نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورت جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے اتاری ہے، اس نوجوانوں کے واقعے پہ، اس قصے پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم آپ کو نوجوانوں کا واقعہ سناتے ہیں، قصہ سناتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور وہ کون تھے؟ اصحاب کہف تھے۔ وہ اتنا ہدایت کے اوپر
तौहीद के ऊपर डट गए कि अल्लाह ने फरमाया वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनको हिदायत उनकी जो है उसमें इजाफा किया और अल्लाह ने उनके नाम की सूरत उतारी। उस दौर में जहालत, शिर्क, बिदत, खुराफात के दौर में जो अहले तौहीद थे, अल्लाह ने उनको पसंद किया और उनके नाम की सूरत उतारी। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, कि 7 ऐसे लोग हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे जगह देंगे। उनमें से वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, नौजवानों का भी अल्लाह ने नौजवानों का भी मकाम रखा है, मर्तबा रखा है, जगह रखी है। वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जिसकी नशो नुमा हुई, जो बड़ा हुआ, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा। तो नौजवानों, आप अपने अज़ाइम को बुलंद करो। नवाब सिद्दीकुल हसन खान नौजवान थे आपकी तरह, उलमा से इल्म हासिल करते थे और आज उनकी मीरास को आप देखें कि कितना किताबें हैं उनकी, कितना दीन का काम कर गए। फतहुल बारी की तहकीक, उसकी तबात, तफासीर, अहादीस, हिफ्जुल मुतून, ये सारे काम नवाब सद्दीक हसन खान कर गए। तो ये काम हम भी अपने अज़ाइम बुलंद रखें कि कल को आप में से कोई नौजवान ये काम कर सकता है, इनकी तशरीह कर सकता है, इसकी किताबें लिख सकता है इस तरह की। तो अल्लाह के यहाँ कोई बईद नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने किरदार, अपना सलूक अच्छा रखें, अपने सलूक को, अपने किरदार को पाकीज़ा बनाएं, ताकि अल्लाह ताला हमें ये इल्म नसीब करे। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला इल्म तकवे के साथ देता है, परहेज़गारी के साथ देता है, अच्छे किरदार के साथ देता है। तो इन किताबों को या असलाफ की इन कोशिशों को सुनकर हमें इनसे सबक हासिल करना चाहिए, हमें इनसे इबरत हासिल करनी चाहिए और हमें अपने रास्ते का इनकी खदमात को देखकर तयन करना चाहिए कि हम भी इंशाअल्लाह कल को इनकी तरह दीन की खिदमत करेंगे, अकीदे की खिदमत करेंगे, तफसीर की खिदमत करेंगे, हदीस की खिदमत करेंगे, सुन्नत की खिदमत करेंगे। तो मैं जामिया मुहम्मदियत के असातिज़ा को, तलबा को और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अहम प्रोग्राम के इनेकाद पर, और इसी तरह शेख आरिफ जावेद मोहम्मदी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो उन्होंने यहाँ उलमाए किराम को इकट्ठा किया, तलबा के साथ हमारी मुलाकात कराई, और इस पर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे असलाफ की जो मीरास है उसको तबात की शक्ल दे रहे हैं, खूबसूरत, और लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं, तलबा तक उसको पहुंचा रहे हैं, उलमा तक उसको पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को, मसाई को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको मज़ीद दीन हनीफ की, किताब व सुन्नत की, मसलक अहल हदीस की खिदमत ने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ीकुम। आप हजरात से एक सवाल ये है कि नवाब सिद्दीक हसन ख़ान रहमहुल्लाह की खिदमात के बड़े पहलू थे। एक उनकी दीनी खिदमत का पहलू ये है कि वो मुख्तलिफ़ इल्मी, तालीमी, तसनीफ़ी और तदरीसी कामों की वजह से उलमा के वज़ाइफ मुकर्रर किया करते थे। नवाब सिद्दीक हसन ख़ान रहमहुल्लाह ने बर्रसग़ीर में सबसे पहली मरतबा कुतुब सित्ता के उर्दू तराजिम की ज़रूरत महसूस की और इसके उर्दू तर्जमों का एहतमाम किया।
یہ جو سیاہ ستہ ہم جسے کہتے ہیں، بخاری، مسلم، یہ ساری کتابیں جو اردو ترجمے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ان تراجم کا انتظام کروانے کا اور اشاعت کا نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ وہ کون سے عالم تھے کہ جن کی ڈیوٹی نواب صاحب نے اور ماہانہ وظیفہ لگایا اور انہوں نے کتب ستہ میں سے 5 کتابوں کے اردو ترجمے کیے تھے؟ ان بھائی کو موقع دیں۔ نواب وحید الزمان رحمہ اللہ، انہوں نے سنن ترمذی کے علاوہ 5 کتابوں کا ترجمہ کیا تھا، اور ان کے بھائی مولانا بدیع الزمان نے سنن ترمذی کا ترجمہ شروع کیا جو مکمل نہ کر سکے، اور پھر نواب صاحب نے مکمل کیا۔ جی ہاں، آپ اپنا انعام وصول کریں، جزاکم اللہ خیراً۔ ایک سوال ان بھائیوں سے ہے جنہوں نے کتاب سے تیاری کی ہے کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ جب سفر حج پر گئے بحری جہاز پر، انہوں نے جہاز پر جاتے ہوئے راستے میں بھی تصنیف اور تالیف کا یہ شغل جاری رکھا۔ انہوں نے حج پہ جاتے ہوئے اور حج سے واپسی پر جہاز پر 2 عظیم کتابوں کو اپنے ہاتھ سے نقل کیا، لکھا تھا، کیونکہ اس وقت کتابیں پریس سے نہیں چھپتی تھیں، ہاتھوں سے لکھی اور نقلیں تیار کی جاتی تھیں۔ وہ کون سی 2 کتابیں ہیں جو نواب صاحب نے حج پر جاتے ہوئے بحری جہاز میں اور واپسی پر آتے ہوئے بحری جہاز میں اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں؟ اگر آپ بتا سکتے ہیں ان 2 کتابوں کا نام تو اپنا انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس حال میں کوئی جواب نہیں دے گا تو کوئی آن لائن بھائی سننے والا میرے یا ادارے کے نمبر جواب دے گا تو اسے انشاءاللہ یہ انعام ڈاک سے پوسٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی اس جواب کو آپ سوچئے، ہم اگلے خطاب کی دعوت دیتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ جو آج ہی جن کا انتخاب ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ اپنی توفیقات سے نوازے اور قیادت کا حق ادا کرنے کی اور مسلک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دعوت خطاب دیتے ہیں جناب مولانا عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، اللہم صلی وسلم علی حبیبک وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائد اہل حدیث محسن جماعت حضرت ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور مشائخ اعظام جامعہ محمدیہ کے اساتذہ کرام، اور میرے سامنے میرا روشن مستقبل بننے والے روشن ضمیر نوجوانوں، میں بڑے کم وقت میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث بنیادی طور پر انہی اہداف کے حصول کے لیے کوشاں رہی اور کوشاں رہے گی۔ منہج سلف، منہج اہل حدیث کے تحفظ کے لیے تعلیم، تبلیغ اور تنظیم، ان اہداف پہ کام کرنے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پورے ملک میں اپنا نیٹ ورک پھیلائے ہوئے ہے۔ آج کی تقریب کی مناسبت سے میں ان عزیز طلباء سے مؤدبانہ درخواست کرنا چاہوں گا، دور حاضر کے جس طرح فتنے اٹھ رہے ہیں، شاید ابھی آپ کو ادراک اور احساس نہ ہو، آپ ہی ہیں اگر آج ہی سے مستعد ہو جائیں، ان آنے والے فتنوں کے لیے آپ سد سکندری بن سکتے ہیں، ان کے سامنے آپ دیوار بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے
اس پہ آج کی تقریب ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مفصل گفتگو مشائخ اعظام سے آپ نے سماعت فرمائی. حضرات ذی وقار، اس منہج کے لیے اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. میں بلا مبالغہ دار ابی طیب کے ان انتظامیہ کو اور بالخصوص محترم الشیخ مولانا عارف جاوید محمدی حافظہ اللہ، ان کی ٹیم کو دل کی یتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اس تقریب کا فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کے لیے مستعد ہو جائیں گے اور مستقبل میں اٹھنے والے فتنوں کو علمی طور پر روکنے کے لیے تعلیم اپنی مضبوط کریں گے. اور ذہن میں رکھنا، تم ان لوگوں کے جاننے والے ہو، ان کے بعد آنے والے ہو جن پہ روشنیاں روک دی گئیں. انہوں نے بلدیہ کی بتیوں کے نیچے قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کو بلند کیا. لوگوں نے بلدیہ کی بتیوں کو بجھایا تو میرے اسلاف نے چاند کی چاندنی میں کھڑے ہو کر قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند رکھا. اور تازہ نو آباد ریاست روس کی وہاں پابندیوں کے باوجود تہ خانوں میں چھپ چھپ کر نسل نو کو امت مسلمہ کے علماء نے اس طرح تیار کیا. میں جہاں شیخ عارف جاوید محمدی حافظہ اللہ، ان کی ٹیم، انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی سلام محبت پیش کرتا ہوں. اس خالص علمی مجلس میں آپ نے دلچسپی لی اور امید واسق رکھوں گا آج ہی عزم کر کے جائیے گا. آپ ہی ان منزلوں کو طے کرنا ہے. میرے مستقبل کے محدث آپ میں سے تیار ہونے ہیں، میرے مستقبل کے مفسر آپ میں پنہاں ہیں. وطن عزیز کی باغ ڈور سنبھالنے والے آپ ہیں، وطن عزیز کی ناؤ کا رخ درست کرنے والے آپ ہیں. آپ ہی ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ہے، جن کے اسلاف نے نامساعد حالات کے اندر بھی قرآن و سنت کی شمع کو فروزہ رکھا. امید رکھوں گا کہ آج کے اس علمی پروگرام میں آپ جذبہ لے کر اٹھیں گے اور اپنے آنے والے کل کے لیے آج مکمل تیار ہوں گے. اللہ پروردگار عالم اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ہمیں تعلیم اور صحیح قرآن اور حدیث کی تعلیم سے تبلیغ اور اس کام کے لیے ہمیں متحد اور منظم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس اتحاد، اس کا مظہر وہ جماعت ہے جس کا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث. عرض کر رہا ہوں اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اللہ خیرن و بارک اللہ فیکم. آپ حاضرین سے ایک سوال کیا تھا، کسی کو جواب آیا ہو تو جواب دے سکتے ہیں. وہ بھائی پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے پہلی بار ہاتھ کھڑا کیا ہے، ان کو موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السیاست الشرعیہ اور دوسری صارم میں. دوسری کتاب صارم میں. الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، حافظ ابن عبد الہادی کی کتاب تھی. یہ نواب صاحب نے جاتے ہوئے حج پر بحری جہاز پر نقل کی تھی، اور وہاں مکہ میں ویسے السیاسہ الشرعیہ نقل کی تھی. جو بحری جہاز پر واپسی پر نقل کی تھی وہ کوئی کتاب اور ہے. کوئی بتائے تو انعام حاصل کر سکتا. آپ تشریف لائیں، آپ یہ بھی نام وصول کریں. جو بھائی پہلے جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ان کو موقع دیں. نہیں، یہ درست نہیں ہے. آپ سنن دارمی، نواب صاحب نے بحری جہاز پر واپسی راستے میں مکمل کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. یہ ان کی علمی محبت کا
ثبوت ہے۔ ابھی ایک اور سوال میں آپ حضرات کو بتائے دیتا ہوں، جواب مشکل ہے، سوچئے گا، جو دے گا انشاءاللہ بعد میں اس کو انعام دیا جائے گا۔ برصغیر میں علماء اہل حدیث کا سلسلہ سند 2 واسطوں سے اوپر جاتا ہے، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ایک امام شوکانی رحمہ اللہ۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ سند صرف شاہ ولی اللہ سے اوپر جاتا ہے۔ برصغیر میں اکابر علماء اہل حدیث 6 کے قریب براہ راست امام شوکانی کے شاگرد ہوئے۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کتنے واسطوں سے امام شوکانی کے شاگرد تھے؟ اس ایک واسطے کا نام بتائیے جو نواب صاحب کے استاد تھے اور امام شوکانی کے شاگرد تھے، بتائیے۔ ان کو مائک دیں، وہ پہلے بول۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لائق صد تکریم سامعین مکرم، قرآن مجید ایک منفرد اور بے مثال نوشتہ ہدایت ہے۔ یہ کتاب رحمت بھی ہے، کتاب برکت بھی ہے، اور کتاب حکمت بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کتاب کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بطور دستور نازل کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ دستور کا ہر آرٹیکل، ہر دستوری شق اپنے اندر ایک دنیا رکھتی ہے اور انسانی زندگی کے متعدد زاویوں کو روشن بھی کرتی ہے اور بارونق بھی بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے قریب و بعید میں جس نے بھی اس دستور کو سمجھ کے زندگی گزاری وہ بختور کہلایا، خوش نصیب بنا، سعادت مند لوگوں کی صف میں شامل ہوا، اور اسے ہی علمی برتری اور بلندی سے اللہ ذوالجلال نے نوازا۔ اس دستور کی فہم، اس دستور کی بصیرت، یہ بڑی عقل کی بات ہے جس کو قرآن نے بھی یوں بیان کیا ہے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے صرف چند چیزیں ہی رکھ سکوں گا۔ پہلی چیز، فہم قرآن کس کو کہتے ہیں؟
قرآن مجید کی فہم، قرآن مجید کو سمجھنا. اگر انسان اس کے اگلے مرحلے پر منتقل ہو تو الفاظ کے معانی کا صحیح تصور حاصل کرنا. اگر اس کے اگلے سٹیپ پہ انسان جائے تو اللہ عز و جلال کی طرف سے آیات بینات، اس سے نتائج اخذ کرنے کے لیے جو انسان کے اندر پختگی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا، دلالات کو سمجھنا، یہ فہم قرآن ہے. اس لیے امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے قرآن مجید کی فہم جس کو نہیں ہے، جو اس کے معنی اور مطالب اور مدعا اور مفاہیم سے واقف نہیں ہے، وہ کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت سے لذت نہیں حاصل کر سکتا. من لم یکن له علم وفہم وتقوی وتدبر، جس شخص کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اس کی فہم نہیں ہے، اور فہم کے بعد تقوی نہیں ہے، غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لم یدرک من لذت القرآن شیئا، وہ قرآن مجید کی ادنا بھی لذت سے واقف نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے قرآن مجید کے معانی اور مطالب سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کو عام کتاب کی طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے سے راحت نصیب نہیں ہو رہی، لوگوں کو چین نہیں مل رہا. عرب کو دیکھیے، جہنم کی چند آیتیں اگر اکٹھی آ جائیں تو ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، بلکہ سوال کیا کرتے تھے، انی اعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتز بقراءتي. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے لیکن اسے معانی اور مفاہیم سے واقفیت نہیں ہے، وہ لذت کیسے لیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے لذت نصیب نہیں ہوتی. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، تفقد اللذہ فی ثلاثہ، زندگی میں 3 چیزوں میں لذت کو تلاش کیا کرو. فی الصلاۃ، نماز کے اندر، والذکر، اللہ کے ذکر میں، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت میں. اگر کسی کو قرآن پڑھنے سے لذت نصیب ہو، ذکر الہی میں پرکیف اور پرسکون ہو جائے، اور نماز پڑھنے سے اس کی سعادتیں سر سے پاؤں تک اسے سرشاری محسوس ہو رہی ہو، تو سمجھ لے رب کی رحمت کا دروازہ اس کی طرف کھلا ہوا ہے. وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اور اگر تمہیں نماز پڑھنے سے سکون نہیں آتا، قرآن پڑھنے سے تمہیں سکون نہیں ملتا، لذت نہیں آتی، اللہ کے ذکر سے حلاوت محسوس نہیں ہوتی، تو یاد رکھنا رب کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اس رحمت کے دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے اور قرآن مجید کی مٹھاس اور چاشنی کو پانے کے لیے اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم
اس کی مدعا سے واقفیت ضروری ہے۔ اگر انسان کو قرآن مجید کا فہم نہیں ہے تو سمجھ لے وہ خیر اور بھلائی جو اللہ ذو الجلال نے اس عظیم کتاب میں رکھی ہے وہ اس سے محروم ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الا انبئکم بالفقیہ حق الفقیہ، میں آپ کو اس حقیقی فقیہ کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے صحیح فہم رکھنے والا، یہ ہے گہری فہم رکھنے والا۔ الذي لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص في معصية الله، ایسا شخص جو کبھی بھی دنیا کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا اور کبھی بھی برائی کے راستے نہیں دیتا، رخصتیں نہیں دیتا، یہ ہے قرآن کی گہری فہم رکھنے والا، جو چھوٹی سی بات کا حجم بڑھا کے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے کہ تم تو کافر ہو گئے اور تمہارا تو یہ حال ہونے والا ہے، نہ جانے قبر حشر میں تیرا کیا بنے گا، اور اس قدر اس کو مایوس کر دینا اللہ کی رحمت سے، یا بڑے سے بڑے گناہ پہ بھی مرجیہ کی طرح، اباحیت پسندوں کی طرح پرواہ نہ کرنا، یہ لوگ کبھی بھی فقہ کے قریب نہیں گئے۔ اصل فقیہ وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو خالق کی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے اور کبھی بھی گناہوں کے حیلے بہانے اور راستے نہیں دیتا۔ ساتھ ہی فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفہم، اس عبادت میں کوئی بھی خیر نہیں ہے جو بغیر فہم کے کی جائے۔ ایک شخص کھڑا ہے قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین سے جب کوئی نصیحت پوچھی جاتی، ایسے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، وہ نصیحت کیا کرتے، نماز سوچ کے پڑھا کرو، یہ سوچا کرو تم کیا پڑھ رہے ہو۔ ولا خیر فی فقہ، اس فقہ میں بھی خیر نہیں ہے جس کے اندر تدبر نہ ہو کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ صرف جزیات اور کلیات کو جوڑ کے مسائل کو اخذ کرنا، استنباط اور استدلال کی گتھیاں سلجھانا اور عمل نہ کرنا، اس شخص کو کیا فائدہ دیں گے؟ یہ قواعد، یہ اصول، یہ ضوابط کیا فائدہ دیں گے؟ ایمانیات اور اسلام یہ عملی شکل کا نام ہے، انسانیت عمل سے بنتی ہے، قواعد کو یاد کرنے سے تو نہیں بنے گی۔ ولا خیر فی قراءہ لیس فیہا تدبر، اور وہ قرآن مجید کی قراءت جس کے اندر تدبر مفقود ہے، اس قراءت میں بھی کوئی خیر محسوس نہیں ہوگی اس کے لیے، کیونکہ قرآن مجید تو شفا ہے، اس کے الفاظ، اس کے مطالب، اس کی محبت، یہ اللہ عز و جلال نے دنیا جہان کی خیر و برکت کا مجموعہ بنایا۔ قرآن مجید کی فہم سے جو محروم ہوتا ہے، سمجھ لو کہ دنیا کی بہترین تہذیب و تمدن سے محروم ہے۔ اس لیے سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کی ارشد تلامذہ میں سے تھے، وہ کہا کرتے تھے الذي قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره هو كالأعمى أو كالأعرابي، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن اسے معانی سے، تفسیر سے واقفیت نہیں ہے، سمجھ لو ایسے
جیسے وہ اندھا ہے یا دیہاتی ہے. دیہاتی بھی تہذیب و تمدن سے عاری ہوتے ہیں بسا اوقات، کیونکہ حدیث کی الفاظ ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، من بدا جفا، جو بھی اس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اس کا مزاج اکھڑا ہوا بن جاتا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غُفِلَ، جو شکار کا شوقین اس طرح ہو جاتا ہے کہ بس اسے کوئی پرواہ نہیں ہے نمازوں کی، وہ پھر دین سے غافل ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السَّلَاطِينَ فَقَدْ افتتن، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ حاضری کو سعادت سمجھتا ہے وہ کبھی بھی فتنوں سے نہیں بچ سکتا. تو قرآن مجید کی فہم سے محروم انسان اس اندھے کی طرح ہے جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. حالانکہ دنیا کی رنگینی بڑے بڑے لوگوں کو بہا کے لے جاتی ہے، اس کی رونقیں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں، بیت اللہ جیسی، قرآن جیسی. لیکن جس طرح آنکھوں کی روشنی سے محروم انسان کسی بھی چیز سے لذت نہیں حاصل کرتا، جو قرآن کے معانی اور مطالب اور مفاہیم اور مدعا اور تفسیر سے واقف نہیں ہے، اس کی مثال ایسے شخص کی ہے. یا اس دیہاتی کی طرح ہے جسے تہذیب و تمدن کا نام بھی نہیں آتا ہو. یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں یہ مبارک اساتذہ کرام یہ ہمارے سروں کے تاج پیچھے بیٹھے ہیں، محنت کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں. لیکن شاید کہ یہ داعیہ بہت کمزور ہو گیا ہے کہ آج اگر یہ پوچھ دیا جائے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن ترجمے سے آتا ہے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ کسی گیدرنگ میں آپ ہاتھ کھڑے کروا کے دیکھیے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو 14 والیوم کی لا کی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے 6 پاروں کا ترجمہ کر سکے. اور جو دستور سے واقف نہیں ہے اس کی زندگی میں وہ فیوز و برکات آئے گی کیسے؟ اتفاق سے ایک شخص امریکہ سے آیا، اس کی خواہش تھی کہ میں ملاقات کروں. بیٹھے، کہتے میں آپ سے ایک قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیے. کہتے میں جب امریکہ میں گیا تو میں چونکہ مسلمان تھا تو میں اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا تھا کہ میں اسلام کا چیمپئن ہوں. ایک دن کچھ لوگ آئے جو نان بلیورز تھے، جیوز میں سے یہودی آئے اور دیکھتے ہیں کہ نماز ہو رہی، کہتی یہ لائن بنا کے کھڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے وہ ایک آگے کھڑا ہے، وہ کچھ بول بھی رہا ہے. میں نے کہا وہ امام ہے جو لیڈ کر رہا ہے. تو اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے، من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی، جو اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے نماز پڑھ لے. ومن اراد ان یکلمہ اللہ، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے کلام فرمائے، فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے قرآن پڑھے. اگلا اس کا سوال جو تھا کہ یہ جو اللہ سے باتیں کر رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ چلو اس سے پوچھ لیتے. اسے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہتے میں نماز پڑھا رہا تھا. کہتے تم کچھ بول رہے تھے؟ کہتے میں قرآن پڑھ رہا تھا. کہتے قرآن کیا ہے؟ کہتے اللہ کی کلام میں اللہ سے باتیں ہو رہی تھی. تو اچھا اللہ سے باتیں کیا کر رہے تھے؟ کہتے یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. تو کہا لگا کہ چلا گیا. کہتا ہے دیکھو یہ ہے مسلمان
جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں. کہتا ہے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ میں اسلام کا چیمپئن بنا پھرتا ہوں, مجھے تو فاتحہ ترجمہ نہیں آتا. اور جب وہ آیا تو اس خوشی سے وہ خبر دے رہا تھا کہ اللہ کے فضل, اس کی عنایت اور توفیق سے میں نے اب پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اور سمجھا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں, آپ 6 سال کے بجائے 36 سال بھی کسی مسجد مدرسہ میں پڑھ لیں, اگر آپ کو قرآن مجید کا مفہوم نہیں آتا تو سمجھ لیں آپ نے 36 سال ضائع کر دیے. کیونکہ قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق ہے. کیا حق ہے؟ جس طرح ایمان لانا اس کا حق ہے, جس طرح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا حق ہے, اسی طرح صحابہ کرام کی طرح اسے سمجھنا بھی حق ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, قرآن مجید کی تلاوت کا حق جو ادا کرتے ہیں کون سے لوگ ہیں؟ یشترک فیہ اللسان والعقل والقلب. جب تک انسان زبان, عقل, دل تینوں کو استعمال نہیں کرتا وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا. فحظ اللسان تصحیح الحروف بالترتیل, زبان کا حصہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو انتہائی عمدگی سے پڑھے. فحظ العقل تفسیر المعانی, اور عقل کا کیا حصہ ہے کہ وہ ان الفاظ کے معانی سے واقف. وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار. اللہ ذوالجلال نے جس بات کا حکم دے دیا, جس بات سے منع کر دیا, اس سے سبق لینا, اس کے اثر کو قبول کرنا, یہ دل کا حق. پھر وہ آخر میں کہتے ہیں فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. زبان قرآن مجید خوبصورت پڑھے گی, عقل اس کی ترجمانی کرے گی, اور دل اس سے نصیحت لے کے زندگی کا حصہ بن جائے. عمرو بن مرہ رویا کرتے تھے اور کہتے تھے ما مررت بآیة من کتاب اللہ لا اعرفها الا احزنتنی. میں نے جب بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی اور اس کا معنی مجھے نہ آتا تو یہ مجھے غمگین کر دیتی. کیوں؟ لأنی سمعت اللہ یقول, کیونکہ میں نے اللہ ذوالجلال کے کلام کو سنا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لیکن ان مثالوں کو سمجھتا وہ ہے جو عالم ہے. وہ کیوں غمگین ہوتے؟ اس کا مطلب ہے مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے تو میں عالم نہیں ہوں. اور یہ حقیقت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے. جس شخص کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا وہ اپنے ساتھ 20 القابات لگا لے, وہ علامہ کہلوائے, وہ عالم نہیں علامہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہی ایک فینومینا ہے, یہی ایک پریشانی ہے. کتنا بڑا نام ہوگا لیکن قرآن کی چند آیتیں سنیں گے, سننے والا شرمندگی میں ڈوب رہا ہوگا. توفیق ہی نہیں ہے. یہودیوں کی زبان انگلش میں غلطی کرنے کو بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ یہ انگلش ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ برٹش پروننسیشن نہیں ہے.
یہ امریکن پروننسیشن نہیں ہے، لیکن توفیق نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی صحیح پڑھ جائیں۔ ڈگریاں لینے کے لیے بچے بھی ذبح ہو رہے ہیں، نوکریوں کے یہ 25 سال گزارنے کے لیے اولادوں کو دشمنوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کون پڑھے گا؟ کہاں سے وہ لوگ آئیں گے کہ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے؟ پوچھا عائشہ کہاں تھی؟ کہا اللہ کے رسول میں قرآن کی تلاوت سن رہی تھی۔ کیا کمال کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا کون تھے وہ؟ بیوی کو ساتھ لیا، حجرہ مبارک سے دوبارہ مسجد گئے، قرآن سنا۔ کہا یہ سالم پڑھ رہے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں ایسے قرآ بھی رکھے۔ وہ کہاں سے قرآن پڑھنے والے آئیں گے؟ میں جانتا ہوں زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں، لیکن کیا زندگی گزارنے کی ضروریات صرف قرآن کو چھوڑنے سے پوری ہوتی ہیں؟ کیا بڑے بڑے لمبے نام بنا کے سابقے لا کے لگا کے یہ قیامت کے دن یہ حجت بن جائیں گے کہ میں نے قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اور پڑھنے کا انداز نہیں سیکھا اور معانی کا خیال ہی نہیں کیا؟ پی ایچ ڈی کر جائیں گے۔ میں ادب سے کہنا چاہوں گا، میرا کوئی محترم پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم بٹھا کے پوچھ لیجئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ انما ہی فواتیر یملی بہا جیوبا۔ ہاں یہ ڈگریاں ایسے لی جاتی ہیں کہ جیب بس بھر جائے۔ جنہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی ہے وہ تو مرد تھے، وہ کیسی عورتیں تھیں۔ حجاج بن یوسف جا رہے تھے، ایک عورت رو کے کہتی ہے میں قسم دیتی ہوں تمہیں اس رب کی جس رب نے پہلے 15 پاروں میں کلا کا لفظ نہیں اتارا۔ پریشان ہو گیا، یہ مائی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا رک جاؤ۔ اس نے 15 پارے پڑھے، کہتا اب جو مانگتی ہے دے دو۔ واقعتاً پہلے 15 پارے میں کلا کا لفظ نہیں آیا۔ یہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ 15 پارے بغیر غلطی کے پڑھ سکتا؟ بسد احترام۔ یہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہیں؟ یہ کون کرے گا؟ کہاں سے لوگ آئیں گے؟ زمین سے نہیں اگیں گے۔ یہ ہے میرا مشن، یہ ہے میرا منہج، یہ ہے کتاب و سنت کا منہج۔ کتاب و سنت کا منہج 4 سے 6 سے 10 سے 12 شعر سنا کے سلام کر کے چلے جانا، لوگوں کی نمازیں سب کی ضائع کر کے چلے جانا، آدھی آدھی رات بٹھائے رکھنا، یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے۔ اہل حدیث کا منہج ہے قرآن اور سنت، اس کی صحیح فہم اس کے پاس۔ اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہے کہ علم والے ہیں ہی وہ جن کو قرآن کی فہم ہے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، شوق اپنا اپنا ہی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی شوق ہو۔ بڑے ذوق اور شوق اور تڑپ کے ساتھ جن کے سامنے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بیٹھتے ہو شعر سننے کے لیے، آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ قرآن کی آیتیں کتنے پڑھی ہیں؟ کبھی قرآن سنا ہے؟ میں آپ سے کہوں گا اللہ ذو الجلال آپ کو دنیا کے لیے مثالی عالم بنائے، لیکن مثالی بننا چاہتے ہو تو قرآن مجید اور حدیث پہ آپ کی دسترس ہونی چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اس کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا۔ امتیاز ہی یہ ہے اہل قرآن کا، اہل حدیث کا، کہ وہ قرآن کو اس انداز سے سمجھتے ہیں جس انداز سے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے قفوا عند عجائبہ وحرکوا بہ القلوب۔ قرآن نے بڑے بڑے عجائب بیان کیے
رکا کرو، دل کو حرکت دو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں مصیبت یہ ہے کہ فن کی عظمت ختم، فنکاری عام ہو گئی، قرآن کی محافل بھی آج کھیل تماشا بن گئی۔ وہ کہا کرتے تھے دل کو حرکت دو، سوچ پیدا کرو، یہ سارا کچھ یہ حرکت دینے لگ جاتے۔ سامنے بیٹھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ ذوالجلال نے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بتاتی ہے، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن، صحابہ پہ جب قرآن پڑھا جاتا، کما نعتهم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے جیسے ان کا وصف بیان کیا، ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ تدمع اعینہم، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری ہو جاتی، وتقشعر جلودہم، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جسم کہ اللہ کی کلام ہے۔ اور یہاں کھیل بنا ہوتا ہے، نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کے ساتھ تلاعب، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، ينبغي لحامل القرآن ان يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكينا او سكيتا۔ کسی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صاحب قرآن ہے کہ نہیں ہے، یہ 5 صفات ضروری ہے۔ کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی قصاص ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا ہے۔ کتنی مرتبہ مہینے میں قرآن پڑھ کے اس کو رونا آتا ہے، کبھی چیک کیا؟ کتنی مرتبہ وہ غمگین ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے برائی دیکھ کے، نافرمانی دیکھ کے کتنا غم آتا ہے۔ حلم اور بردباری، حکمت و دنائی اور بصیرت، یہ اہل قرآن کی نشانی ہے۔ سکیناً او سکیتاً، اگر اہل قرآن کے اندر سکون نہیں ہے تو پھر دنیا میں کسی کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر افراتفری قرآن پڑھنے والوں کے اندر ہے تو سمجھ لو انہوں نے قرآن کے اس پیغام کو پھر سمجھا ہی نہیں ہے۔ اہل قرآن سے بڑھ کے پرسکون اور پرکیف زندگی دنیا کی کوئی طاقت گزارتی نہیں۔ ولا ينبغي لأهل القرآن أن يكون صخابا صياحا حديدا، یہ آوازیں کسنے والے، چیخ و پکار کرنے والے، ان کو اہل قرآن نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تو ان کی چیخ نکلتی تو رو کر کے اللہ ذوالجلال نے کیا کہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے اس چھوٹے سے مبارک فرمان کو ساری رات اللہ کے رسول پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، میرے مالک تو معاف کر دے تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، تو ہی مالک ہے، فیصلے تیرے ہی نافذ ہونے ہیں۔ ساری رات روتے رہے ہیں اور یہ آیت پڑھتے رہے۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ 27 مرتبہ ایک سورت کو پڑھا ہے صرف اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اگر اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھوں غور کر کے اس کے معنی کو، یہ بہتر ہے کہ میں ساری رات قرآن تیزی سے پڑھ لوں اور کہوں کہ میں نے تو قرآن بہت پڑھ لیا۔
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن کعب القرظی، یہ لوگ ایک ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے راتیں گزار دیتے ہیں. راوی روایت کرتے ہیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ جب میں آیا تو وہ عشاء کے بعد قیام میں کھڑی تھی اور ایک آیت پڑھ رہی تھی، تقرأ وتبکی، تقرأ وتبکی، پڑھتی رونے لگ جاتی، پھر پڑھتی پھر رونے لگ جاتی. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ذو الجلال ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. اس نے کہا کہ چلو میں بازار جاتا ہوں، کام ہے مکمل کر کے آتا ہوں. بازار گئے، سامان خریدا، واپس آئے، اور ابھی بھی وہ کھڑی پڑ رہی تھی اور رو رہی تھی. کس وجہ سے؟ سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ عمر تھے تو بہادر جس کے بارے میں قیصر نے کہا تھا، روم کے بادشاہ نے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ عمر ہے کون؟ انہو قد اکل کبدی، اس کے خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے. وہ عمر اتنا جری اور بہادر تھا کہ روم کی سلطنت کانپتی تھی اس کا نام لیتے. لیکن جب وہ پڑھتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اس طرح رونے سے چیخ نکلتی ہے، پچھلی صفوں تک آواز جاتی ہے. راوی بیان کرتے ہیں رو رو کے دونوں آنکھوں کے ساتھ ان کے نشان بن چکے تھے. آج یہ چیز اللہ ہماری قسمت میں کر دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. یہاں نظام ایسا بادشاہی ہے، جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہوں گے قرائے کرام اور آگے کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ. اس قدر محرومی کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال کیا فرما رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، صلحاء، اتقیاء اور علماء ربانیین کا یہی منہج تھا. کون سا؟ جس کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھتے جب تک ان کے معانی نہ پڑھ لیتے، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے، ہم 11ویں آیت کی طرف منتقل نہ ہوا کرتے. آپ میں سے کتنے میرے پیارے بھائی ہیں جن کو 10 آیتیں یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. کسی کو بھی یاد نہیں ہے. ہمیں بھی تو پڑھنا چاہیے نا کہ اس کا معنی کیا ہے. یہ منہج تھا. اس لیے صحابی کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا وَالْعَمَلَ مَعًا كما فی روایت اخرى. ہم صرف قرآن نہیں سیکھتے تھے، اس کے ساتھ عمل بھی سیکھتے تھے. فہم جب تک نہیں ہوگی، یہ آپ کی طبیعت اور زندگی میں اثر انداز نہیں ہوگا، آپ اس سے نصیحت نہیں لے پائیں گے. کیا کمال بات کی ہے امام آجری نے. وہ کہا کرتے تھے قرآن کو اصل میں پڑھتا ہی وہ ہے جب متقین کی آیت آتی ہے ھدی للمتقین تو رکتا ہے اور کہتا ہے متی اکون من المتقین، اے اللہ میں کب متقی لوگوں کی صف میں کھڑا ہوں گا. جب وہ پڑھتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، کہتے ہیں متی اکون من الفائزین،
اے اللہ کامیاب ہونے والوں میں میرا شمار کب ہوگا؟ متى ازہد فی الدنیا، متى ارغب فی الآخرہ، متى اتوب من الذنب، میں آخرت کی رغبت کب کروں گا؟ یہ رغبت والوں کا تذکرہ ہے، یہ زاہد لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ یا اللہ میں کب ان لوگوں میں شامل ہوں گا؟ یہ شخص ہے جو قرآن کا حق ادا کر رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا فہم نہ ہو، واقفیت نہ ہو تو انسان بہک جاتا ہے۔ اس لیے مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے قابل ترین شاگرد ہیں، جن نے 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پورا قرآن تفسیر سے عبداللہ ابن عباس سے پڑھا، وہ کہا کرتے تھے احب الخلق الی اللہ اعلمہم بما انزل، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم یہ ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، کافروں کی آیتیں ہم منافقوں کی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ بھی ایک مسئلے کو تو سنتے ہوں گے، جب کسی سے آپ کہتے ہیں کہ میرے محترم، صحیح بخاری کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، اور یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے میرے پیارے بھائی، یہ جو آیت آپ نے سنی ہے سورۃ الاعراف کی آخری آیتوں میں سے ہے، اور وہ سورۃ مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت نازل کی، وہ بھی سورۃ مکی ہے۔ جب کافر یہ کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور کیا کرو جب قرآن آئے، قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں مکہ میں مومنوں سے کہا گیا نہیں، قرآن جب سنا جائے خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ اسمعوا کے الفاظ نہیں ہیں، فاستمعوا کے الفاظ ہیں، غور سے سننا۔ کیا مکہ میں نماز شروع ہوئی تھی؟ نماز تو مدینہ میں 2 ہجری کو شروع ہوئی۔ تو یہ کافروں کی آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کیسے کر رہے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھنی؟ اگر قرآن کا فہم ہوگا، یہ علم ہوگا کہ قرآن کی آیت کب اتری، قرآن کا حکم کیا ہے، یہاں مطالبہ کیا ہے، مراد الہی کیا ہے، آپ کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوں گے۔ کوئی شخص اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کتاب و سنت کے منہج سے پھیر کر غلط منہج کی طرف لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے تھے والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما نزلت وأین نزلت، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کی اس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اور ساتھ یہ کہتے تھے وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُهُمْ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُ، اگر مجھے پتہ چل جائے ایسی ہستی کا کہ جس کو مجھ سے زیادہ علم ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں اور وہاں تک سواری جا سکتی ہے، تو میں اس کے پاس ضرور پہنچوں گا۔ آج یہ باتیں تو ویسے ہی مفقود ہوگی نا، کون سبب نزول یاد کرے اور کون ہے جو اتنی محنت کرے، بس ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیا ہے،
اتنا کافی ہے. کیسے پڑھ لیا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کیسے پڑھ لیا. تو فہم قرآن سے آپ اللہ ذوالجلال کے محبوب ترین لوگوں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ ذوالجلال کا تقرب اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ کو قرآن کا ترجمہ، مفہوم، اس کی تفسیر، اس کا مدعا، یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ النَّوَافِلِ كَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ بِتَفَكُّرٍ وَتَدَبُّرٍ وَتَفَهُّمٍ. سب سے آسان راستہ جو اللہ ذوالجلال کے تقرب کا ہے نوافل میں سے، آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیے، سوچ کے پڑھیے، غور کر کے پڑھیے اور پھر سمجھ کے پڑھیے. میں آخری 2 باتیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. یاد رکھیے گا یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، یہ 4 سے 6 دن کی دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اس قرآن کو پڑھنے، ایمان لانے اور سمجھنے کا فائدہ آپ کو قبر میں بھی ہوگا. لمبی روایت ہے سنن ابی داؤد کی، صحیح الجامع کی، اور اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بھی آپ نے سنا ہوگا. جب فرشتے آتے ہیں میت کو بٹھاتے ہیں، فیقعدانی ویسألانی، سوال کرتے ہیں من ربک، ما دینک، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ہستی آپ کی طرف مبعوث کی گئی تھی. مومن جواب دیتا ہے، 3 سوال 3 جواب. فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں سوالوں کے جواب کیسے آئے. مومن پھر 3 باتیں کہے گا، قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت. میں نے قرآن کو پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ ذوالجلال کے کلام کی تصدیق کی. 3 جواب دا ہے. جب تک سمجھے گا نہیں عمل کیسے کرے گا. منافق سے بھی، جو عقیدے کا منافق ہے، کافر سے بھی سوال ہوتے ہیں. 3 سوال اور تینوں جوابوں میں کہتا ہے ہاں لا ادری. یہ ہاں کا کیا معنی ہے؟ کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچتا ہے یہ لفظ تو گزرا تھا، رب، دین، رسول، لیکن وہاں یاد نہیں آئے گا. پھر کیا کہے گا؟ کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں تو ویسے ہی کہتا تھا، لا الگ تھا. تو فرشتے اس وقت کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو تمہیں سوالوں کے جواب کیسے آتے. یہ خوش نصیب مومن ہے جس کو قبر میں بھی جب تینوں سوال کیے جائیں گے، جواب آئیں گے، پھر پوچھیں گے کیسے آپ کو پتا چلا، وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا ان صدق عبدی. صحیح الجامع کی ایک لمبی روایت ہے، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے. البسوہ لباس الجنہ، یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، اس کو ابھی جنتی لباس پہنا دیا جائے. افرشو لہو فراش الجنہ، یہ مٹی کے گھروندے میں چھوڑ کے چلے گئے اور نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا کیونکہ سنت نہیں ہے. مٹی پہ لٹا گئے، نہیں، ابھی سے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِ، اس کی قبر کو کھول دیا جائے. بہت چھوٹی سی جگہ پہ اس کو مٹی کے گھروندے میں چھوڑ گئے، نہیں، اس کی قبر کو اتنا کھول دو مد بصری، جہاں تک نظر جاتی ہے، اور ایک جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. فَيَأْتِيهِ مِن رِيحِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور خوشبوئیں بھی آئیں. اور پھر کہا جاتا ہے جب یہ انعام دیکھتا کہتا ربی اقم الساعة حتى ارجع الى اہلی، اللہ قیامت قائم کیجئے
تاکہ میں گھر والوں کو جا کے بتاؤں دیکھو کتنا کچھ ملا. فرشتے کہتے ہیں نم کہ نومت العروس، سو جاؤ، قیامت اپنے وقت پہ آئے گی. جب تک قیامت نہیں آتی سو جاؤ، تمہیں کوئی اٹھائے گا نہیں. یہ راحتیں اگر آپ قبر میں چاہتے، یہ خوشخبریاں، تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی. وہ کہا کرتے تھے من تدبر القرآن طالبا للہدى منہ تبین له طریق الجنہ. جو شخص قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کا مطالبہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں فہم قرآن کی نعمت سے نواز دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں محسن جماعت فضیلت الشیخ جاوید محمدی صاحب حفظہ اللہ ویرعا. کیا کمال کا ان کا ذوق ہے کہ کس طرح دینی تراث اور خصوصاً صحیح منہج کے حاملین کی تراث کو جمع کیا جا سکتا ہے. آج یہ خوبصورت بزم انہیں سجائی ہے. اللہ ذوالجلال ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں اور برکتوں سے نوازے اور اپنی شان کے مطابق انعامات سے نوازے. اور ہم سب کو جس طرح اللہ نے مسجد میں جمع کیا ہے جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. محترم قاری صاحب نے بہت ہی پر نصیحت گفتگو فرمائی ہے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، کریم کو سوچ سمجھ کر